بھائیوں کا سوال ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ میں پورے وثوق سے کہوں گا کہ ہماری نماز نہیں ہوگی، کیوں ہم حدیث پڑھتے ہیں پیارے رسول کی، لا صلاۃ لا صلاۃ، صلاۃ نہیں ہے، نماز نہیں ہے اس شخص کی، بیٹھا چاچا، اس شخص کی نماز نہیں جس سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور پرانے زمانے سے اس کا اختلاف رہا ہے، علماء حدیث نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جس میں صحابہ کرام کا حکم ہے کہ جہری نماز بھی ہو۔ اگر صرف یہ کہا جائے کہ سن رہے ہو قرات تب نہ پڑھو تو مسئلہ کچھ آسان ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ پورے طور پر غلط ہے۔ لیکن جہری نماز میں بھی احادیث، امام بخاری کی ایک الگ ایک کتاب ہے رسالہ، چھوٹا جز کے معنی رسالہ، جزء القراءہ، جس طرح قراءت کے بارے میں قرآن امام کے پیچھے اتنی احادیث جمع کی ہیں کہ جس میں واضح طور پر آیا ہے کہ پیارے رسول ایک مرتبہ ایسی نماز پڑھا رہے تھے جس میں قراءت بآواز پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے تم لوگ پڑھتے رہتے تھے، کہا جی ہاں اللہ کے رسول ہم بڑی تیزی سے پڑھتے رہتے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ فإنہ، آپ نے سبب بھی بتایا، تعلیل، علت اور سبب کیا ہے، وجہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ یہ پوچھیں گے تم پورے جتنے لوگ ہیں یا حنفی مذہب کے لوگ ہیں ان کی نماز باطل ہے؟ ہم باطل نہیں کہیں گے، تعویل کر رہے ہیں اور ہم اپنی نماز کو ان کے پیچھے جائز سمجھتے ہیں۔ وہ نہ بھی پڑھیں لیکن ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے اور قرات کریں ان کے پیچھے ہم اپنا پڑھ کر کے، اور اسی طرح رفع الیدین بھی نہ کرے تب بھی نماز صحیح ہوگی، یعنی نماز کی واجب نماز ادا ہو گئی، لیکن یقیناً پورے وثوق کے ساتھ کہیں گے کہ نماز کا اجر کم ہو جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر کے کسی کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے باوجود رفع دین کو بھی چھوڑا، سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا بھی چھوڑا۔ لیکن محدثین کا یہ عقیدہ پرانے زمانے سے ہے کہ ہم ہر ایک کے پیچھے جب تک اسلام کے دائرے میں ہے وہ اس کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو ہم کافر کا حکم دے دیں، جس طرح ایک قبروں کے ساتھ غلط تعلق رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے قبروں والے لیتے اور دیتے ہیں، مارتے اور جلاتے ہیں، تو ایسے آدمی کے پیچھے صلاۃ صحیح نہیں۔ لیکن ایک حنفی عالم میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے، اور ہم چاہتے ہیں یہی، ہم بار بار اسی کا رونا روتے ہیں۔ ابھی میں ہندوستان سے آیا تھا تو ایک جگہ گیا تھا، میں نے سنایا ہے قصہ، ممبئی میں جو بہت بڑا کمپلیکس ہے، بیچ میں باغیچہ بھی ہے، تو جو گاڑیوں کے پارکنگ کی جگہ تھی لوگوں نے مسجد بنا لی، تو ایک چھوٹی سی مسجد اہل حدیث لوگوں کی بھی ہے، لے کے گئے لوگ وہاں، میں نے نماز پڑھی، تو پھر نماز کے بعد جھانک کر کے آگے دیکھا تو ایک لمبی مسجد جو ہے، صرف اتنا اینٹ ہی کا فاصلہ ہے، پیچھے ان کا محراب ہے اور آگے ان کا محراب، اور سب پڑھتے ہیں۔ تو ایسے جھانک کے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ بھی مسجد ہے۔ ناراض ہو کر جیسے دیکھا کہ یہاں سے نکلنے والوں تو پہلے سے بھرے ہیں غصے میں، کہا یہ بھی مسجد ہے۔ ہم نے کہا میری گزارش ہے کہ آپ اس اینٹ کو ہٹا کر کے سب ساتھ پڑھیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ آمین رفع الیدین کرتے ہیں، کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ اور اتنا کہا کہ جوتا اٹھا کر کے دور جا کر کے پہن کے بھاگے۔ تو ایسا ایک جو آپس میں ہو رہا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے ذلت کے منہ دیکھنے پڑ رہے ہیں، مسجدیں بھی اسی وجہ سے گرائی جا رہی ہیں۔ ہر ایک اجازت دے، جو چاہے آئے پڑھے، آمین بھی کہے، رفع الیدین بھی کہے۔ شاہ ولی اللہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے نمونہ ہیں، شاہ ولی اللہ سے اپنا راستہ ملاتے ہیں، لیکن ان کے طریقے پر نہیں ہیں۔ باقاعدہ درس دیتے تھے، آمین اور رفع الیدین کو سنت کہتے تھے۔ فاخر ظاہر الہ آبادی ان کے شاگرد آئے بعد میں ملنے، ان سے جامع مسجد میں نماز پڑھی تو زور سے آمین کہا، پوری مسجد جھنجھنا گئی۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، سب چپ ہیں، تو انہوں نے آمین کہہ دیا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی ان کو مارنا شروع کیا، لوگوں نے پکڑ لیا، ہنگامہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، وہ جانتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی جمعہ کے دن مسند لگتی ہے، لوگ آ کر کے سلام فتویٰ اور کچھ اس طرح کے سلام کرتے فتویٰ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں تمہارا کوئی بڑا عالم ہے اس کے پاس مجھے لے چلو۔ کہا ہاں، شاہ ولی اللہ سے بڑھ کے کون ہو؟ وہ ان کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے کہا ہمیں ان کے پاس لے چلو، ان سے پوچھا جائے۔ کہا چلو چلو، لے کے گئے، مجرم کی طرح ان کو پکڑے دونوں طرف سے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ، چھوڑ دو، کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے زور سے آمین کہا
کہا چھوڑ دو، یہ بھی سنت ہے، سب نے چھوڑ دیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مسجدیں گراتے ہیں آج کل لوگ، جماعت تبلیغ کے لوگ یا حنفی لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیوبند کے بڑے علماء ایک آواز دے دیں کہ بھائی مسجدوں کو نہ گراؤ، تو نہیں گرائیں گے، کیونکہ مقلد ہوتا ہے، وہ بات مان جائے گا، لیکن کوئی آواز ہمیں سننے میں نہیں آئی۔ آخری مسجد جو گرائی گئی اور چھت ڈل پڑنے جا رہی تھی پلمنیر کی، کہاں کرناٹک میں کہاں ہے؟ آندھرا پردیش میں ہے، اس کے بارے میں صرف یہی جواب دیا انہوں نے کہ ہمارے مشورے کے بغیر کیوں بنا رہے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم ایک محلے کے رہنے والا، ہم دوسرے محلے کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں ہمارے مشورے سے۔ یہ کوئی اتنا برف سے زیادہ ٹھنڈا عذر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو چھوڑ دیا سب نے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ تو قصہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ بھی سنت ہے، چھوڑ دیا۔ بعد میں اپنے شاگرد کو پکڑ کر کے بگھی، اس زمانے میں بگھی پہ چلتے تھے وہ، تو گھوڑے کے بگھی پر بیٹھا کر کے گھر لے جانے لگے، تو شیخ نے کہا، فاخر ظاہر الہ آبادی، ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو دیکھیے کیا عذر کیا انہوں نے، حکمت کا ایک عذر، اسی وجہ سے حکیم الامہ کہا جاتا۔ کہتے ہیں اگر میں بھی کرتا تو تمہیں آج بچاتا کون؟ اگر میں بھی کرنے لگتا تو تمہیں بچاتا کون؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہرحال، لیکن سنت ہے، اس کو اس مسئلہ سے بھی چھوڑنا، یہ شاہ صاحب کی اپنی رائے، اللہ مغفر لہ وارحمہ، لیکن اگر وہ کرنے لگتے تو شاید بہت کچھ خیر ہو جاتا۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی نماز نہیں جائز سمجھتے، کیونکہ ہم نے ایک نہیں ایسی احادیث پڑھی ہیں جس میں یعنی اتنی تعداد میں اور صحابہ کے افعال میں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں